بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام معزز برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی 28ویں مبارک نشست منعقد ہو رہی ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 35 اور رکوع نمبر 36 کے تفسیری تشریحی مضامین بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 35 کی ابھی مکمل تلاوت ہوئی ہے، آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کے وضاحتی مضامین بیان ہوں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 35 سے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا نہ دیکھا آپ نے اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، جبکہ کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔
ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے۔ ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درا حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر اسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ سو مردہ رکھا اسے اللہ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب دیکھ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائے تنہیں نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے، اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکن نمبر 35 ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور عراق کے ظالم سرکش کافر بادشاہ، متکبر بادشاہ نمرود کے درمیان پیش آنے والے سوالات اور جوابات کا اس میں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ظالم سرکش ضدی بادشاہ کے سامنے توحید کے قوی دلائل پیش فرمائے، اور کس طرح اس کو لاجواب کر دیا، اور کس طرح اس پر حجت قائم فرمائی کہ اس سے غصہ تو بہت آیا لیکن نہ وہ جواب دے سکا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ ایسا سوال آپ نے قائم فرمایا، اس کا ذکر یہاں ملتا ہے۔ توحید کی آپ نے ایک ایسی دلیل بیان فرمائی کہ جو کل بھی قائم تھی آج بھی قائم ہے، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا قائم رہے گی، جب تک زمین آسمان قائم ہے یہ دلیل بھی اپنی جگہ برابر قائم رہے گی۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کے پاس یہ کوئی عجیب انوکھی نئی نرالی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اولیاء گزرے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے، جنہوں نے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جب وہ چاہے مردے کو زندہ کر دے، جب وہ چاہے زندے کو مردہ کر دے۔ موت و حیات اس کی قدرت کے تحت اس طرح پائے جاتے ہیں کہ جب جس زندہ کو چاہے مردہ بنا دے، اور جب جس مردے کو چاہے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ بنا دے۔ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ پیغمبروں میں ایک نبی اس سلسلے میں بہت مشہور ہیں جن کا قرآن میں بڑی کثرت سے ذکر آیا ہے، جن کو دنیا سیدنا عیسیٰ بن مریم مسیح علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، جن کے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ یہ رہا کہ آپ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے۔ ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، ایسا 12 ہوا ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بطور معجزہ یا بطور کرامت ایسا ہو جائے ان کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چند برگزیدہ بندوں کو ایسے منصب پہ فائز فرمایا کہ جن کے ذریعے اللہ کے محیی و ممیت ہونے کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں 2 شخصیتیں بہت مشہور ہیں۔ پیغمبروں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے بہت شہرت رکھتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یعنی اولیاء اللہ میں ایک ولی مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی پیران پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمایا کہ قدم سے اگر ٹھوکر مار دیتے تو مردہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یہاں اس رکوع نمبر 35 میں سورۃ البقرہ کے بطور خاص 2 واقعات ذکر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں ماننے والا ایسی بات پر حیرت کرتا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن جو قرآن پر ایمان لا چکا ہے اگر اس کو ایسی باتوں پر حیرت ہوتی ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لایا ہے یا پھر کس چیز پر ایمان لایا ہے۔ اگر قرآن پر ایمان لایا ہے تو قرآن تو اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارا درس اب 3 پارے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو پہاڑ پر زندہ کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر،
آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح پروردگار عالم نے ایک مردہ جسم کو زندگی عطا کی جب اس کے جسم سے گوشت کا ایک حصہ مس کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کی مثالیں سے پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہیں، اب یہاں بھی اس طرح کے دو واقعات بطور خاص بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک بہت بڑے پیغمبر، بہت بڑے نبی، جلیل القدر جلیل المرتبت، اللہ کے برگزیدہ بندے سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ اور دوسرا واقعہ جو یہاں آ رہا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ پروردگار باری تعالیٰ تو منتشر اجزاء کو کس طرح اکٹھا فرما کر زندہ فرمائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سوال ہوا تھا کہ اے ابراہیم کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ تو عرض کیا کہ یقین تو ضرور ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ علم الیقین ہے، عین الیقین کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے سن کے مانا ہے، دیکھ کر ماننا چاہتا ہوں۔ یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے غیوب کو منکشف فرما دیتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت بڑی شان ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملکوت سماوات و ارض اللہ نے ابراہیم کے سامنے کر دیے۔ ظاہری بادشاہ کی سلطنت کو ملک کہتے ہیں اور باطنی بادشاہ کی سلطنت کو ملکوت کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ملکوت کو پیش فرمایا، سلطنت الہیہ کے جلووں کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو چونکہ آپ کی شان بہت بڑی اور مرتبہ بہت اونچا ہے، کیونکہ آپ بہت ہی عظیم نبی ہیں، کوئی آپ کے جیسے ہمارے جیسے عام انسان نہیں ہیں بلکہ جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت کے دن مردے کس طرح زندہ ہونے والے ہیں دنیا ہی میں دیکھ لیں۔ آپ ہم چاہیں تو ہماری خواہش پوری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ نبی ہیں اور بڑے مرتبے کے نبی ہیں ان کی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ مجھے یقین تو ہے، ایمان تو ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن تو سب دیکھیں گے، جب تو نے مجھے خلیل بنایا ہے تو قیامت تک کا انتظار مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ سب کو قیامت کے دن دکھا، جب خلیل بنا کر مجھے اس محبوبیت کے مرتبے پر پہنچایا ہے تو مجھے ابھی اسی وقت دکھا دے۔ دیکھنا چاہا، علم الیقین کے بجائے عین الیقین حاصل کرنا چاہا، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مرے ہوئے پرندوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے زندہ فرمایا۔ عزیزان محترم اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ رکوع نمبر 35 گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر ختم ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس لحاظ سے بھی بڑی شان ہے کہ علماء محققین کا یہ کہنا ہے، اکابرین امت کا یہ فیصلہ ہے روایتوں کی بنیاد پر کہ پیغمبروں میں سب سے بڑی شان ہماری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بعد ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کے ویری نیکسٹ پورے پیغمبروں میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ اسلام میں 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، ایک رمضان اور ایک بقرعید۔ سب سے بڑے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کی یاد میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرتبے کے دوسرے گریڈ کے نبی کا جس عید سے تعلق ہے وہ عید بھی مسلمانوں میں منائی جاتی ہے، اس کو عید اضحیٰ یا عید الضحیٰ کہتے ہیں۔ یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے 2 بڑی عیدیں جو منائی جاتی ہیں 2 پیغمبروں کی یادگاروں پر منائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑے پیغمبر کی یادگار پر عید الفطر منائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، چونکہ ان کی شان بہت بڑی، مقام بہت اونچا، مرتبہ بہت بلند ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو معاملہ پیش آنے والا ہے دنیا میں ان کو دکھا دیا کہ مرے ہوئے اجزاء کو اللہ تعالیٰ کس طرح اکٹھا فرمائے گا۔ اب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، یہ علم الیقین ہے، یہ ہم سن کر جان رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے دکھا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے سوال جواب کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں؟ وہ کون تھا؟ مفسرین اتفاق فرماتے ہیں کہ وہ نمرود تھا جو بابل میں حکومت کرتا عراق کا بادشاہ تھا، اور جس کی سلطنت کے حدود بہت وسیع، بہت عریض، بہت پھیلے ہوئے تھے، یعنی بہت بڑی سلطنت کا وہ بادشاہ تھا۔ کوئی معمولی رجواڑے کے راجہ کا نام نمرود نہیں تھا، ایک بہت بڑی سلطنت کے ایک بہت بڑے رقبے پر حکومت کرنے والے مطلق حکومت کرنے والے مطلق العنان بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ ظالم جابر بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی پرستش سے انکار کیا اور جب لوگوں کے سامنے آپ نے کہنا شروع کیا کہ خدا نہیں ہے، تو بات اس کے دربار تک پہنچی اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ برسر عام لوگوں کے سامنے سر محفل اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
میرا رب وہ ہے جو دلاتا ہے اور مارتا ہے، الذی یحیی و یمیت، جو دلاتا ہے اور جو مارتا ہے میرا رب وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی دلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو طلب کیا۔ ایک قیدی وہ تھا کہ جس کا بے گناہ ہونا ثابت ہو گیا تھا اور جس کو رہائی ملنے والی تھی، لوگوں کے سامنے آن دی اسپاٹ اس کو قتل کروا دیا اور کہا کہ دیکھو میں زندگی کا مالک ہوں، اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اس کو آزادی ملنے والی تھی، میں نے اپنی مرضی سے اس کو موت دے دی۔ پھر ایک ایسے مجرم کو طلب کیا جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا عدالت کی جانب سے اور اس کو قتل کیا جانے والا تھا، اس کو بلا کر آزاد کر دیا اور کہا کہ جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو حقیقت ناشناس لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی اس نے لاج رکھنا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت پلٹ کر دوسرا سوال کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ سن کر اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ نہ صرف یہ کہ وہ جواب نہیں دے سکا، ایسا سوال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی بڑے سے بڑا کافر، کوئی بڑے سے بڑی کافر حکومت اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ موجودہ زمانے میں سائنس کی ٹیکنالوجی کی حد درجہ ترقی ہونے کے باوجود آج انسان چاند میں جانے کی بات تو کرتا ہے، لیکن سورج میں جانا تو دور کی بات ہے، سورج کے قریب بھی جانا ناممکن ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو ذرا مغرب سے نکال۔ سورج کو وہاں سے نکلتے ہوئے تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، تو جب خدائی کا دعوے دار ہے تو ذرا یہاں سے نکال کر بتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ کافر کے ہوش اڑ گئے، کچھ جواب نہیں دے سکا۔ اللہ یوں ہی ہدایت دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دلیل ثابت ہو گئی، جب دعویٰ ثابت ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکا، اللہ جواب ہو گیا، بات ایسی تھی کہ اس کو ماننا ضروری تھا تو اس کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دی جاتی، یعنی سب کچھ سمجھنے کے باوجود، سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کو ماننا نصیب نہیں ہوتا، جاننا کچھ اور ماننا کچھ اور ہے۔ مناظرانہ گرفت فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ موت و حیات تو خیر تیرے مقدور میں نہیں، اگر تو واقعتاً خدائی کا جھوٹا دعوے دار ہے تو ایک ایسا کام کر جو اس سے بھی آسان ہے کہ ایک بہت بڑا جسم ہے، تو ایک بے جان جسم کو حرکت دے دے۔ جاندار کو زندہ کرنا، موت دینا وہ تو دور کی بات ہے، ایک بے جان جسم کو تو حرکت دے دے، یہ تو اس سے بھی آسان کام ہے، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تو اتنا کام بھی نہیں کر سکتا تو کس منہ سے خدائی کا دعوے دار بنے بیٹھا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو خدا کہہ سکتا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکا اور بات وہیں رہ گئی، یعنی مطلب ہے کہ اس کو کوئی جواب نہیں مل پایا، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو نہیں مل پایا، نہیں قیامت کی صبح تک کسی کافر کو اس کا جواب مل نہیں سکتا۔ اگر پوری زمین کے پورے انسان مل کر اگر سورج کو مغرب سے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ ہاں، ایک نکالنے والے نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے، وہ خدا نہیں، خدا کا حبیب ہے۔ ایک نکالنے والے نے سورج کو مغرب سے پلٹا کے بتایا، وہ خدا نہیں، حبیب خدا ہے، وہ اللہ نہیں، اللہ کے بندے مصطفیٰ ہیں۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز مقام صحابہ میں نماز عصر جب قضا ہوئی، سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور جب نماز کا وقت نکل چکا، جب سرکار بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی بہت حیران پریشان ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرضدار ہوئی کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو میں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اشارہ فرمایا، تو مولا علی کی نماز عصر کو ادا کرانے کے لیے ڈوبا ہوا سورج مغرب کی جانب سے زمین کی جانب پر لگایا۔ اس میں شان علی بھی ہے، شان نبی بھی ہے۔ علی اس نمازی کا نام ہے، نماز پڑھنے والے تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن علی اس نمازی کا نام ہے کہ جن کی نماز کے لیے فطرت کا قانون بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول مدون فرمائے ہیں ان اصولوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ شان مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، لیکن آپ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ کا انداز یہ رہا کہ اگر ہم پر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تو آپ پر 6 وقت کی نماز پڑھ رہی۔ آپ سر عطا کرنے والے کے حضور ایک دن میں 6 مرتبہ سر جھکا کر یہ ثابت فرما رہے ہیں، اگرچہ کہ میں نے مغرب سے سورج کو نکالا ہے لیکن میں بھی خدا نہیں ہوں، میں بھی بندہ خدا ہوں۔ تو مغرب سے اللہ کی طاقت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اذن سے میں نے سورج کو مغرب سے نکال دیا، اور میں بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، تو جن کو یہ طاقت نہیں ہے وہ خدائی کا دعویٰ کریں تو کہاں سے درست ہے؟ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ کام ہوا،
لیکن آپ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، وہ کام اللہ تعالیٰ کا تھا۔ یہاں پر ایک بات ہے، کافر یہ کام نہیں کر سکتا تو نبی یا ولی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے بیسک اصول آپ کو معلوم ہونا چاہیے طریقت کا، تصوف کا، کرامت کا، ولایت کا، کہ ولی اور نبی صرف سامنے سے نظر آتے ہیں، کوئی طاقت ان کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی قوت ان کی قوت نہیں ہوتی، وہ سامنے سے نظر آتے ہیں، پیچھے سے ان کے پروردگار کی قدرت کام کرتی ہے۔ ہاتھ ان کا ہوتا ہے، ہاتھ عبد القادر جیلانی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں قدرت عبد القادر جیلانی کی کام نہیں کرتی، عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں بدیع السماوات والارض کی قدرت کام کرتا ہے۔ ہاتھ مولا علی کا ہوتا ہے، لیکن اس ہاتھ میں ابو طالب کے بیٹے کی طاقت کام نہیں کرتی، اس ہاتھ میں فاطر السماوات والارض کی طاقت کام کرتی ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے قرب نوافل کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی حدیث میں کہ جب بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا تو مجھے آپ کہنے دیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، عیسیٰ نے کسی ایک مردے کو بھی زندہ نہیں کیا۔ پھر قرآن میں جو ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ نظر آ رہے تھے، عیسیٰ کے رب کی قدرت نے مردوں کو زندگی عطا کی۔ عبد القادر جیلانی نے جب ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہوا؟ جی نہیں، یہ ٹھوکر ابو صالح کے بیٹے کی نہیں تھی، ام الخیر فاطمہ کے فرزند کی نہیں تھی، محبوب سبحانی کی چوکھٹ کی ٹھوکر تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیر میں زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والے کی طاقت کار فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو کسی ولی کی ولایت کے زور پر جو کرامت، یا کسی نبی کی نبوت کے زور پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ صرف سامنے سے وہ نظر آتے ہیں، پیچھے سے قدرت ان کے پروردگار کی کار فرما ہوتی ہے۔ اس واسطے اس میں شرک کا کوئی تصور، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ چنانچہ چونکہ یہاں نمرود مقابل میں موجود تھا، جو ولی نہیں تھا، نبی نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اپنی پرستش کرواتا تھا، خدا کو بھول بیٹھا تھا، فکر آخرت اس کے دل میں موجود نہیں تھی، اس کو نہ خدا پر یقین تھا، نہ خدا کی مدد پر بھروسہ تھا، وہ کافر تھا، اس نے اپنے بلبوتے پر ایسا کہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ارشاد فرمایا تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر بتا۔ تو عزیزان محترم وہ نہیں نکال سکا، عاجز ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق مسلک کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے حق نظریے کو ظاہر کرنے کے لیے دلائل دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ جب کسی نظریے پر کسی اہل علم کو یقین ہو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے تو اس پر دلائل اس کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کرنے کی جب ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ دلائل قائم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کرنے کی جب ضرورت پڑے تو شان رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی دلائل قائم کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل دے کر کافر کو لاجواب کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا اس واقعے کا کہ سورج کو جو مغرب سے نکالتا ہے وہ خدا ہے، مردے کو جو زندے کو جو مردہ کرتا ہے وہ خدا ہے۔ مریم کے بیٹے نے اگر مردے کو زندہ کیا، ابن مریم نے اگر مردے کو زندہ کیا تو صرف وہ واسطہ وسیلہ ہے، انہوں نے زندہ نہیں کیا، ان کے رب نے زندہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیار مطلق کا یہاں اظہار فرما کر اپنی توحید کا اعلان فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد مردے کو زندہ کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے، کسی انسان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کسی طبیب سے یہ کام آج بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے علم کی ترقی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، مگر آج بھی کسی کی روح اگر اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اس کو واپس پلٹانے کا کوئی طریقہ آج بھی موجود نہیں ہے۔ اور آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ قیامت کی صبح تک یہ طریقہ کسی کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا طبیب ہو، بڑے سے بڑا جادوگر ہو، یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام اگر ہوتا ہے تو یا تو نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے یا پھر ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، حالانکہ ہاتھ ان کا ہوتا ہے، قدرت اسی کی کام کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں مردے کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو، اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، کیا میں آپ کے سامنے وہ واقعہ یاد دلاؤں؟ یا پھر اس کی بات ہے کہ جو گزرا ایک بستی پر، اس حال میں کہ وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، تو کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد۔ یعنی وہ کون تھا جو اس بستی میں سے گزرا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر ترجیحی قول یہ ہے کہ وہ گزرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جو ویران ہو چکی تھی، تاخت و تاراج ہو چکی تھی، جہاں آبادی کا نام و نشان مٹ چکا تھا، گھروں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں،
در و دیوار اکھڑ گئے تھے، بہت ہی آسودہ حالت میں مٹی کا ملبہ نظر آ رہا تھا، اس بستی پر سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ گزر ہوا۔ اور وہ بستی کون سی بستی تھی اس کے بارے میں بھی مفسرین اختلاف تو کرتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ترجیحی قول ہے، یعنی میجورٹی مفسرین کی جس قول کو پریفرنس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے، قریہ سے مراد یہاں بیت المقدس ہے، جسے بخت نصر بادشاہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کے اکثر باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جو بقیہ بچ گئے تھے ان کو گرفتار کر کے اپنے پائے تخت، اپنے کیپٹل سٹی بابل کو غلام بنا کر لے گیا تھا، اور پورا شہر اجڑا ہوا ویران نظر آ رہا تھا۔ جب اس شہر میں سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو بے ساختہ آپ کی زبان مبارک پر ایک جملہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس طرح ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ جملہ آپ کی زبان مبارک پر آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو یقین تھا کہ زندہ کر سکتا ہے۔ کیفیت کیا ہوں گی؟ جیسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، یہ معاملہ ہے کہ اللہ چاہا تو برابر یہ بستی پھر سے آباد ہو سکتی ہے، لیکن کیسے آباد ہوتی ہوں گی؟ یہ خیال تھا جو آپ کے ذہن میں گزرا۔ ہمارے ذہن و فکر سے ایسے ہزاروں سوال ٹکراتے ہیں اور ہمارے ہی ذہن میں وہ گونج کے رہ جاتے ہیں، لیکن جن کی زبان مبارک پہ جملہ آیا تھا وہ ایک عام انسان نہیں تھے، اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر، ایک محبوب نبی، ایک برگزیدہ مقرب بندے سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ جب آپ کی زبان مبارک پر یہ سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً مشاہدہ کروا دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پھر اسے اللہ نے 100 سال کے لیے مردہ کر دیا۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بستی کیسا زندہ ہوئی، یہ ویران شہر یہ پھر آباد ہوگا، یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ خیال آنا ہی تھا کہ آنن فانن اسی وقت آپ کی روح پرواز ہوئی اور آپ وہیں زمین پر لیٹے رہے، زمین پر آ رہے، زمین پر ڈھل گئے اور آپ کی روح مبارک آپ کے جسم اقدس سے جدا ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ کا جسم مبارک 100 سال تک رہا عزیزان محترم، لیکن آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا۔ یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ ایک اور نبی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کروایا تھا، جنات کے ذریعے کام کروا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ لکڑی پکڑ کر لکڑی پر ٹیک لگا کر آپ ٹھہرے تھے، قرآن میں واقعہ ہے، آگے چل کر آنے والا ہے 22ویں پارے میں۔ لکڑی پر ٹیک لگا کر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ جنات کو ایمان ہوا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ اسی طرح وہ کام کرتے رہے 1 سال پورا گزرا، یہاں تک کہ کام مکمل ہوا۔ اور اتنے دنوں میں لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کیا تھا، جو کھاتے کھاتے 1 سال میں پوری بودا ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ لکڑی دیمک کے ذریعے بالکل بودا ہو کر ختم ہو گئی تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زمین پر آ رہا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ ارے ان کا تو کبھی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کو ہم زندہ سمجھ کر اب تک ہم ان کی خدمت میں لگے ہیں۔ چنانچہ جنات وہاں سے روانہ ہوئے، اب ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا، کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا تو 2-3 دن میں گل سڑ جاتا ہے۔ جو لوگ اولیاء اللہ کے جسموں کی سلامتی کے تعلق سے دلائل طلب کرتے ہیں، جو لوگ پیغمبروں کی زندگی کے تعلق سے دلائل طلب کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید کے اس واقعے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے۔ حدیث ہوتی تو ضعیف کہہ کے دامن چھڑا سکتے، متن ہے قرآن مجید کا، ٹیکسٹ آف قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا کہ لکڑی کو دیمک لگ کے لکڑی بودا ہو گئی اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نخل کفر نہ باشد، بدبو پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے چہرے مبارک پر وہ تر و تازگی بھی باقی رہی جو کسی زندہ انسان کے جسم پر باقی رہتی ہے۔ خون کی گردش کے ذریعے سے جسم پہ جو رونق باقی رہتی ہے وہی رونق سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر باقی رہی۔ عزیزان محترم، یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ تو سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے موت تو دے دی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، ان کی مشاہدے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے اپنی قدرت کی شان، مگر ان کا جسم مبارک جوں کا تم باقی رہا، برقرار رہا، صحیح رہا، سلامت رہا۔ ایک واقعے کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا مدینہ منورہ میں، جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حجرہ مبارکہ میں بی بی عائشہ کے جس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا تھا،
آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو پھر سیدنا فاروق اعظم کو دفن کیا گیا ہے، مشہور بات ہے یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بی بی عائشہ کا جو حجرہ تھا جس میں سرکار کو دفن کیا گیا تھا، وہ کوئی بہت پختہ عمارت نہیں تھی، بلکہ کچی دیوار اور کچی چھت تھی، نہ اندر سے پایا اٹھایا گیا تھا، نہ کچھ ایسی خاص تعمیر تھی، بالکل معمولی انداز کا وہ حجرہ تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی صحابہ کرام کا زمانہ باقی تھا، ابھی چند صحابہ زندہ تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا، برابر ایگزیکٹ وہ سال تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تاریخی سب کتابوں میں ہے، سب چھوٹی بڑی کتابوں میں مشہور واقعہ ہے کہ ابھی چند صحابہ زندہ تھے، باحیات تھے، اس زمانے کی بات ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارکہ کے 35 کی جانب کی دیوار گر گئی، کیونکہ دیوار زیادہ پختہ نہیں تھی تو گر گئی، اور ایک پیر نظر آنے لگا تو لوگ ہیبت میں مبتلا ہو گئے کہ کیا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک ہے؟ اگر ہے تو مٹی ہٹ چکی ہے اور خبر مبارک شرح ہوئی ہے، تو لوگ ہیبت کی وجہ سے جلال مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کتاب نہ لا سک کر وہاں سے نکل کر گئے، یعنی مطلب یہ کہ ایسی ہیبت پیدا ہوئی کہ جانے کی ضرورت نہیں کر سکے، سب مسجد سے نکل کر گئے۔ ابھی ایک صحابی باحیات تھے، انہوں نے کہا ٹھہرو میں دیکھ کر بتاتا ہوں کون ہے، آگے گئے، آگے جا کر لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں ڈرو مت، آ جاؤ یہاں آ جاؤ، یہ پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ پیر تو عمر کا پیر ہے، یہ پیر تو عمر کا پیر ہے۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے وفادار امتی عمر کی یہ شان ہے کہ 70-80 سال کا زمانہ گزر گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمے مبارک کی بقا و سلامتی کا قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ صحابی کو دیکھ کر ڈھونڈنا نہیں پڑا کہ کس کا پیر ہے، کسی زندہ ملنے جلنے والے انسان کو دیکھ کر جس طرح پہچانتے ہیں، عمر فاروق کے پیر کو دیکھ کر ان صحابی نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عمر کا پیر نظر آ رہا ہے۔ جس طرح آپ مجھے دیکھ کر میں آپ کو دیکھ کر اس وقت پہچان رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دی تاکہ آپ کو مشاہدہ کروائے اپنے قدرت کا۔ 100 سال اس طرح گزرے، جس گدھے پر آپ سوار ہوئے تھے وہ گدھا گل گیا، سڑ گیا، اس کے اجزاء بکھر گئے، اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، اجزاء منتشر ہو گئے، نام نشان نہیں تھا، وہ ہڈیوں کو دیکھا تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہڈیاں گدھے کے ہیں یا کون سے جانور کے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ لیکن سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جوں کا توں باقی برقرار رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی شان دکھائی کہ پروردگار اگر چاہے تو جس چیز کو چاہے باقی برقرار رکھ سکتا ہے۔ باقی آ رہا ہے، آپ ترجمے سماعت کریں گے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے پینے کا جو توشہ اپنے ساتھ رکھا تھا، وہ توشہ جوں کا توں تازہ رہا، وہ گلنا سڑنا تو دور کی بات ہے، اس میں بو پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی تازگی بھی ختم نہیں ہوئی، بالکل اسی طرح تر و تازہ وہ کھانے پینے کا سامان موجود رہا پورے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ فریج وغیرہ کا کوئی تصور تھا، نہ کوئی سمجھ سکتے تھے۔ یہ قرآن میں آ رہا ہے نا واقعہ، اولیاء اللہ کی کرامتوں میں ہم ایسی باتیں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، مگر یہ تو قرآن میں پیغمبروں کا واقعہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے 100 سال تک کے لیے موت دی، پھر جب اسے زندہ کیا تو فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ رب بے نیاز نے اپنے بندے خاص اپنے برگزیدہ پیغمبر عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اس مالک حقیقی نے اپنے بندے عزیر سے پوچھا کہ تو یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہا؟ تو بڑے ادب احترام کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار ایک دن ٹھہرا رہوں گا یا دن کا کچھ حصہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو پورے 100 سال ٹھہرا ہے۔ کتنے دن کے بعد تم زندہ ہوئے؟ تو ان کو ایسا معلوم ہوا ایک دن ہوا ہے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، جبکہ پورے 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 100 سال تو یہاں ٹھہرا ہے، اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی سامان کی طرف، یہ باسی تک نہیں ہوا۔ تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ پورے 100 سال گزر گئے لیکن آپ کے کھانے پینے کا سامان باسی نہیں ہوا۔ ایک ہی رات میں کھانا باسی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں 100 سال گزر گئے۔ اب آپ اندازہ لگے کتنے راتیں آ کر گئیں، 3500 راتیں آ کر چلی گئیں۔ ایک رات آتی ہے تو ہمارا کھانا باسی ہو جاتا ہے، وہاں 3500 راتیں آ کر چلی گئیں اور آپ کا کھانا تازے کا تازہ رہا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کو باسی بنانا یہ دن کا یا کام رات کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 3500 سال بھی اگر گزر جائیں تو کھانا تازے کا تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ جو پروردگار بے جان کھانے کو 100 سال تک کے لیے باقی رکھ سکتا ہے، وہ اپنے محبوبوں کو ان کی خبروں میں چند ہزار سال کے لیے اگر سلامت رکھ دیا تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ جو پروردگار بے جان حقیر کھانے کو زندہ باقی رکھ سکتا ہے، برقرار رکھ سکتا ہے، سلامت رکھ سکتا ہے، تو وہ اگر اپنے پیغمبروں کے جسموں کو زمین میں باقی برقرار رکھ دے تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے
تو آپ کا گزر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور پہ ہوا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کون سا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا اور کون سا زمانہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ باقاعدہ اپنی قبر انور میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بڑی شان ہے۔ یہ قرآن یہ جو واقعات بیان کر رہا ہے کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہے، یہاں سے آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ جو پروردگار اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ پروردگار اگر اپنے برگزیدہ بندوں کی بقا کی سلامتی کی کوئی تدبیر فرما دے تو اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ زندگیاں عطا کرتا ہے موت کے بعد، شہداء کی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہید سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے۔ شہداء یقیناً زندہ ہیں، لیکن پیغمبر ان سے اعلیٰ درجے کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ شہیدوں کی زندگی جیسے ثابت ہے، اس سے بدرجہ اولا پیغمبروں کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری مجھ سے ملاقات۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ الگ انداز تھا، یہ الگ انداز تھا۔ اگر آپ سرکار کی بارگاہ میں مدینہ منورہ پر حاضر ہو جائیں، جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو میرے سرکار آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا تھا، عثمان و علی کو جس طرح دیکھا تھا۔ قیامت کی صبح تک ہر روز انور پہ آنے والے کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے ہیں۔ بولنا نہیں چاہیے بے ادبی کے ڈر سے، میں مثال نہیں دے رہا ہوں، مثال دیے تو بے ادبی ہے، تشبیہ نہیں دی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے ایک دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اب مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سرکار کے روزہ انور پر حاضری دینے والے ہر متنفس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے بھی ہیں۔ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، شفاعت کی بھیک مانگ لے تو شفاعت کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ جب جاتے ہیں تو زور و دیوار کو دیکھ کر آتے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کے جیسے، احمد کبیر رفاعی کے جیسے لوگ جاتے ہیں تو ہرے گنبد کو سنہری جالیوں کو دیکھ کر نہیں آتے، وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر لوٹتے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح انہوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا تھا، جس طرح انہوں نے ابن عباس کو دیکھا تھا، اور آج بھی ہمارے سرکار وہاں حاضر ہو کر مانگنے والے کو اسی طرح بھیک عطا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں مانگنے والوں کو بھیک عطا کی تھی۔ جس طرح کرم کا معاملہ فرمایا تھا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میری وفات کے بعد مجھ سے میری زیارت کی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز در و دیوار وغیرہ حائل نہیں ہوتی۔ اب درمیان میں ایک چھوٹی سی زمین کی چھت ہے اور ایک سنہری جالی اور ایک ہرا پردہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حجاب نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے ہیں، آپ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب یہاں دیکھیے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کا کیسا معاملہ پیش ہے۔ اب رہا معاملہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے درود لے کر پیش کرتے ہیں، یہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے۔ دلائل الخیرات کے نام سے حدیث درود شریف کے ورد کی ایک نہایت اعلیٰ ترین کتاب ہے دلائل الخیرات کے نام سے۔ اس میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل محبت مجھ پہ درود بھیجتے ہیں تو میں خود سن لیتا ہوں، اور اگر غافل، یعنی مطلب یہ کہ سرکار کی عظمت کو نہیں ماننے والے غافل جب درود بھیجتے ہیں تو میں ان کا درود نہیں سنتا، فرشتے لا کر پہنچا کے جاتے ہیں۔ اگر اہل محبت مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو براہ راست میں اس کے درود کو سن لیتا ہوں۔ یعنی لفظ بدل کر آپ ایسا بولیے کہ بدعقیدہ اگر درود پڑتا ہے تو فرشتے لے جا کر پہنچاتے ہیں، بیزارگی سے سرکار سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں سرکار کی عظمت ہی نہیں ہے، سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سنی مسلمان سرکار پر درود بھیجتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ کہتا ہے، تو فرشتہ یہاں سے مدینے کو جا کر پیغام بعد میں دیتا ہے، مدینے والے سرکار اپنی خبر میں تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کے سلام کو فرشتے کے آنے سے پہلے ملاحظہ فرما دیتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے سلام کو میں براہ راست سنتا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل محبت کے سلام کو جب سن سکتے ہیں تو غافلوں کے سلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں، سن کر توجہ نہیں فرماتے، کیونکہ اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کی طرف التفات نہیں فرماتے، انجان ہو جاتے ہیں اس کی طرف سے۔ اور جب اہل محبت میں سے کوئی درود بھیجتا ہے تو برابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم حالت نماز میں جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت، کون سکھائے یہ الفاظ؟
کہ ابو حنیفہ نے یہ الفاظ تعلیم کیے ہیں، شافعی نے، مالک نے، احمد بن حنبل نے الفاظ سکھائے ہیں، عبد القادر جیلانی نے، معین الدین اجمیری نے، بہاؤالدین نقشبندی، شہاب الدین سہروردی نے الفاظ سکھائے ہیں، بندہ نواز نے، سرکار شاہ عبد اللطیف لاہوری نے کیا الفاظ تعلیم فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ الفاظ سکھانے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جس پر قرآن نازل ہوا، جس پر ایمان لانے والا مومن بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے۔ اگر اس میں شرک کا شائبہ ہوتا تو دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے والے مصطفیٰ یہ الفاظ کیوں سکھاتے؟ السلام علی النبی بول دیتے تو ہو گیا تھا، نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ الفاظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو جب تک میں زندہ رہوں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے رہنا، میں بھی ایک بندے مجبور ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نخل کفر کفر نہ باشد، جب میں یہاں سے گزر جاؤں تو پھر علیکہ نہ کہنا، یا ایھا النبی نہ کہنا، میری طرف ندا نہ کرنا، کیونکہ میں تو موجود ہی نہیں رہوں گا تو میں تمہاری بات کہاں سے سنوں گا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ سرکار نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ قیامت کی صبح تک کے امتیوں کو سکھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ ابو بکر کے سلام کو مدینے میں سنتے ہیں، قیامت کی صبح تک پوری زمین کے ہر کونے سے سلام عرض کرنے والے امتی کے سلام کو مصطفیٰ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر کے سلام کو سنا کرتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم حالت نماز میں اپنے نبی سے جو خطاب کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں کوئی بدعقیدہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پھر کر بولتا ہے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، نماز میں آ کر بولتا ہے ایھا النبی، تو سرکار وہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اب انہیں ایھا النبی بولے تو سرکار توجہ بھی نہیں فرماتے اس بدبخت کی طرف، کیونکہ وہ دو رخا ہے، دو منہ کا سانپ ہے، کہ نماز میں اس کا طریقہ الگ ہے، سلام پھرنے کے بعد اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس نے نماز کو سمجھا نہیں، دین کو اس نے سمجھا نہیں، نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی عظمت اس کے حلق کے نیچے نہیں اتری تو سرکار اس کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ لیکن جو مسلمان نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے، سلام پھیر کر یا نبی سلام علیکہ کہتا ہے، نماز کے اندر بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے، نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام فرشتے لے جا کر بعد میں پہنچاتے ہیں، سرکار خود اپنے امتی غلام کا سلام سن لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کے سلام کو میں خود سن لیتا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کے آپ کی خبر مبارک میں موجودگی کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری زندگی میں تھے تو آپ کے جسم انور سے خوشبو کی لپیٹ نکلتی، اور اتنی تیز خوشبو ہوتی کہ صحابہ خوشبو سن کر راستوں کو پہچان لیتے کہ میرے سرکار کہاں سے تشریف لے گئے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آتی، خوشبوئیں بتاتی ہیں مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں۔ گلیوں میں فضائیں مہک کر اعلان کرتی کہ یہاں سے اللہ کا حبیب گزرا ہے۔ لیکن اس کی ایک چھوٹی سی شکل آج بھی مدینہ منورہ میں باقی ہے، برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا مسلمان، آپ کا سچا وفادار بادب امتی جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں مدینہ منورہ کی ہواؤں میں اس کو ایک بھینی سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو سے مراد ایک دم تیز خوشبو نہیں، بہت ہلکی سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو باقاعدہ ایک خوشبو مجھے محسوس ہوئی، اور میں حیرت میں پڑا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی عطر کا چھڑکاؤ نہیں ہو رہا ہے، کوئی عود کی دھنی نہیں دی جا رہی ہے، ہواؤں میں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جسم مصطفیٰ سے جو خوشبو نکل رہی ہے وہ خوشبو نکل کر مدینے کی ہواؤں میں تحلیل ہو کے پورے مدینے کو مہکا رہی ہے، آج بھی مہکا رہی ہے۔ یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، مگر بعد میں پہلے یہ محسوس کرنے کے بعد میں کتاب میں پڑھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کی ہواؤں میں اہل عشق و محبت کو خوشبوئیں سنگھائی دیتی ہیں، اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدعقیدہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے تو اس کو یہ خوشبو سنگھائی نہیں دیتی۔ اگر وہ سونگنا بھی چاہا تو انہیں بولتا کیا فرق ہے، کرنول کی ہوا مدینہ کی ہوا سیم ہے، بولتا۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، غوث اعظم کی غلامی کا پیالہ پینے والا اگر مدینہ منورہ میں جاتا ہے تو خوشبو سن کر بولتا ہے کہ مدینہ کچھ اور ہے، بقیہ زمین کچھ اور ہے۔ عزیزان محترم، اہل عشق و محبت کو مدینے کی ہواؤں میں خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سب کو یہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ اگر سب کو خوشبو محسوس ہو گئی تو پھر خوش عقیدہ کون ہے، بد عقیدہ کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، امتحان دنیا میں باقی کب ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ صدیق اکبر کے طریقے پر جن کے دلوں کو پیدا کیا گیا وہ اس خوشبو کو سونگ لیتے ہیں، اور ابو جہل کے طریقے پر جن کے دلوں کو پیدا کیا گیا ہے
وہ مدینے میں بھی جاتے ہیں تو اس خوشبو کو سونگھ نہیں سکتے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ خوشبو کے لیے کچھ اس کا سورس ہونا چاہیے۔ تو خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ خوشبو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے پھوٹ رہی ہے۔ وہ اتنی تیز خوشبو ہے کہ دوسری خوشبوؤں کو جب ایئر ٹائٹ کر دیتے ہیں تو خوشبو باہر نہیں نکلتی، لیکن وہ خوشبو ایسی پاورفل خوشبو ہے کہ سرکار کے قبر مبارک کے اوپر سے اگرچہ کہ زمین کی چھت موجود ہے، لیکن وہ خوشبو اس زمین کی چھت کو، زمین کی تہہ کو آر پار کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل رہی ہے، اور نکل کر پورے مدینہ منورہ کی ہواؤں کو کل بھی مہکا رہی تھی، آج بھی مہکا رہی ہے، قیامت کی صبح تک مہکا رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ مدینہ آنے والا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جب مدینہ منورہ میں کوئی سچا مسلمان داخل ہوتا ہے، سرکار کا سچا غلام داخل ہوتا ہے، تو اس کو مدینے کے داخلے کے ساتھ ہی یہ خوشبوئیں سننے میں آتی ہے، پورے سرکار کے روضے مبارک کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہاں رک کر ایک بات بھی میں عرض کروں گا، کوئی زبردستی کی باتیں ہیں، اگر کسی کو نہیں ماننا ہے تو خوشی سے نہ مانے۔ یہ بات ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس بھی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ خوشبو ایسی محدود ہوتی ہے کہ آپ خاص ان کے حجرے میں چلے جائیں تو خوشبو آتی ہے، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امتیوں کی شان ہے۔ امتیوں کی شان یہ ہے کہ جس کمرے میں ان کا مرقد منور ہے اس کمرے کو مہکاتے ہیں، اور نبی مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ صرف اپنے روضے مبارکہ کو نہیں مہکاتے، صرف مسجد نبوی کو نہیں مہکاتے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پورے مدینے کو مہکا دیتے ہیں۔ اتنا تو فرق امتیوں میں اور نبی میں ہونا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ عزیر علیہ السلام کی شان ہے کہ انتقال ہوا، 100 سال پورے مکمل ہو گئے، آپ کا جسم انور سلامت رہا، جو کھانا اور جو پانی آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ کھانا پانی بھی باسی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال، اب دیکھ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم نے تجھے دنیا میں کہ ہم بنائے تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، انہیں پھر کیسے پہناتے ہیں ہم انہیں گوشت، پھر حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس نے کہا اب میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، پہلے سن کر جانتا تھا، اب میں دیکھ لیا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ فرماتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ عزیر علیہ السلام کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا کھانا پانی ہے، دوسرا آپ کی سواری کا گدھا ہے۔ سواری کا گدھا مرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی حمارک، ذرا دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے نشانی بنائے لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها، ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اسے گوشت پہناتے ہیں۔ یہ دیکھ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گدھے کے گوشت کے اجزاء منتشر ہو گئے تھے، ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں، بوسیدہ ہڈیاں بچ گئی تھیں، لیکن کھانے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انظر فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، 100 سال پورے گزر گئے تو ذرا اپنے کھانے کو، اپنے پانی کو دیکھ، باسی تک نہیں ہوا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، اس کی شان ہے، جب وہ چاہے تو موسم اپنا اثر دکھاتا ہے، جب وہ چاہے تو موسم بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، کھانا پانی بھی ساتھ ہے، گدھا بھی ساتھ ہے۔ گدھا مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، گوشت ختم ہو گیا، چمڑا بال سب ختم ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر صرف یادگار کے طور پر باقی رہ گئیں۔ اور کھانے کا یہ حال ہے کہ جیسا 100 سال پہلے تھا، آج سے 100 سال پہلے، مکمل 100 سال گزرنے کے باوجود بالکل ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم چاہے تو گدھے کی طرح، جس کو ہم چاہیں گدھے کی طرح بے نام و نشان کر دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہیں اس کھانے کی طرح قیامت کی صبح تک کے لیے اگر ہم چاہیں تو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو فنا کرنے والے بھی ہم، اس کو بقا دینے والے بھی ہم، ابو جہل کے جسم کو گلا کر بے نام و نشان کر دینے والے بھی ہم، اور عمر فاروق کے جسم کو اس طرح سلامت رکھنے والے کہ 80 سال کے بعد ان کا ساتھی دیکھ کر پہچانے کہ یہ پیر تو عمر کا پیر ہے، یہ بقا دینے والے بھی ہم۔ یہ چاہیں تو ہم اس طرح کی شان دکھائیں، چاہیں تو ہم اس طرح کی شان دکھائیں۔ تو دونوں چیزوں کا ذکر ہوا، شان جلالی کا، شان جمالی کا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ کھانا سلامت ہے، گدھا گل گیا ہے، سڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ چنانچہ عزیر علیہ السلام کو حکم کرا، ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم جوڑتے ہیں۔ تو آپ نے ہڈیوں کو دیکھا کہ پوری ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، خود بخود آٹومیٹک، اللہ کے حکم سے، حکم کن سے ہڈیاں پورے آ گئیں، سیٹ ہو گئیں۔ گردن کی ہڈی سامنے چلے گئی، پیٹھ کی ہڈی پیچھے چلے گئی، ران کی ہڈی نیچے آ گئی، جہاں رکھنے کی جو ہڈی تھی خود بخود پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نکسوها لحما، اب دیکھ ہم کیسے گوشت پہناتے ہیں، پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ حکم کن ہوا تو ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر سے گوشت پیدا ہونا شروع ہوا، پورے ہڈیاں فل ہو گئیں، اس کے اوپر نیا چمڑا آ گیا، اور اس کے اوپر بال اگائے، اور گدھا آواز کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے 100 سال پہلے مرا ہوا گدھا عزیر علیہ السلام کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
ہم بولتے ہیں کہ ہمارے سرکار پیرانے پیر نے جب ٹھوکر ماری تو 600 سال پرانی خبر میں سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب یہاں دیکھیے آپ 100 سال کے بعد گدھا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن سے مماثلت ہے اس بات میں؟ قرآن اس کی تائید میں ہے، اس کے فیور میں ہے کیا اس کی مخالفت میں؟ آپ مجھے بتائیے. تو عزیزان محترم، ہم وہی بولی بولتے ہیں جو قرآن میں ہے. فرق اتنا ہے کہ تم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھنے کا تم کو موقع نہیں ملا کیونکہ تمہارے پاس کوئی عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوا. اگر تمہارے پاس کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہوتا، تمہارے پاس اگر کوئی معین الدین اجمیری پیدا ہوا ہوتا تو ہماری طرح تم بھی دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان کیا ہوتی. چونکہ تمہارے پاس پیدا نہیں ہوا تو تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی پیدا نہیں ہوا تو تم کیا کریں گے؟ اور ہم مانتے ہیں تو ہماری کوئی تعریف نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، ہم دیکھ کر مان رہے ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ، میں بطور خاص اس بات کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ بدعقیدوں میں مذاق اڑایا جاتا ہے اس طرح کی کرامتوں کا. مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ کہ ٹھوکر مارے کہتے ہیں، مردہ زندہ ہوا کہتے ہیں، بولو گدھے کے ہڈیاں جڑے کہتے ہیں، اس کے اوپر گوشت آئے، کافر ہو جاتے، جہنم میں جاتے. عزیزان محترم، اگر اس گدھے کو زندگی دینے والا اللہ ہے تو عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی کے قدم کی ٹھوکر سے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. اور کون ہے وہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، وہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. تو اگر مذاق اڑانا ہی ہے، اگر دم ہے تو ذرا یہاں بھی مذاق اڑاؤ، لاؤ اپنی وہ لاجک استعمال کرو، اپنا وہ سکتا ہوا لہجہ بتاؤ، اپنا حد سے زیادہ ابخری ہونا بتاؤ، لا کر پیش کرو وہ بنے بنائے جملے، اور ذرا لا کر کسو، پھر دیکھیں گے تم کہ تمہارا ایمان کیسے باقی بچتا ہے اور جہنم کے کون سے خانے میں پھر تمہاری فٹنگ ہوتی ہے، پھر خود دیکھ لو. اگر کوئی قرآن مجید کے متن کا انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو کافر ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس مردے کو زندہ کرنا چاہے زندہ کر سکتا ہے، یہ ماننے والا مومن ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گدھے کو کس طرح ہم نے زندگی دی. پھر جب حقیقت روشن ہو گئی، عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ 100 سال کے بعد کا کھانا جیسے ویسا رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب گدھے کے دیکھے تو ہڈیاں پڑے ہوئے ہیں، حکم الہی ہوا تو ہڈیاں جڑیں، گوشت آیا، چمڑا پیدا ہوا، بال پیدا ہوئے، ڈھینٹوں ڈھینٹوں آواز دیتے ہوئے گدھا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جب سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی شان محیی، زندگی دینے کی شان ان کے سامنے آ گئی. آپ ہم بھی دیکھیں گے یہ منظر کب دیکھیں گے؟ قیامت قائم ہونے کے بعد. قیامت قائم ہونا تو دیکھنا آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، لیکن وہ چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انتظار میں نہیں رکھتا. آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، پورے انسان دیکھیں کب؟ قیامت قائم ہونے کے بعد. لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم جو منظر قیامت قائم ہونے کے بعد دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے عزیر علیہ السلام کو منظر دکھایا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ گدھا زندہ ہوا. جب حقیقت روشن ہو گئی تو آپ نے فرمایا اب میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب معلوم ہو گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پہلے سے معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا تو نبی تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ رکھتا؟ آپ نبی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ کو معلوم، تو پیغمبر ہے تو ان کو نہیں معلوم تھا. تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ علم الیقین سے معلوم تھا، سن کے معلوم تھا، اب دیکھ کر معلوم ہو گیا. پہلے سن کر معلوم رکھتے تھے، اب دیکھ کر معلوم فرما لیے. تو کہا کہ اب میں جان گیا. عزیزان محترم، اسی سیکوینس میں ایک واقعہ بھی آ رہا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ یقیناً سنے ہوں گے. اب دیکھیے اسی کے ساتھ بغیر کسی تمید کے ہم ملا کر پڑھتے ہیں. اب آپ سنیے واقعہ کیا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب اور ایک بات بھی یہاں رک کر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام نے 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندگی پائی. تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے. یہ اچھا فارمولہ ہے، جو 100 سال کے بعد زندہ ہو انہیں اللہ کا بیٹا ہے. اب وہ گدھا بھی 100 سال کے بعد زندہ ہو انہیں کس کا بیٹا ہے؟ اعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو 100 سال کے بعد زندہ ہوا انہیں اللہ کا بیٹا ہے. یہ یہودیوں کے پاس ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ 600 سال پرانی خبروں میں سے اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو اٹھ کر کھڑے ہونے والا نہیں، اٹھا کر کھڑے کرنے والا بھی خدا نہیں ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے. 100 سال کے بعد زندہ ہوا تو خدا ہو گیا. سیکھنا ہے تو ہمارے سے سیکھو. دیکھنا ہے جو میرا ظرف تو میرے ساقی، اپنا میخانہ الٹ دے میرے پیمانے میں. عزیزان محترم، ہمارے پاس دیکھیے کہ کیسی پاکیزہ تعلیم اور ہمارے نبی نے ہم کو توحید کا کیسا جام پلایا ہے. یہاں 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو نبی، اور یہاں 600 سال کے بعد زندہ نہیں، زندہ کر دیے 600 سال پرانے خبر والے کو. پھر بھی قادر نہیں، پھر بھی عبد القادر کے عبد القادر. قدم کی ٹھوکر مارے تو 600 سال پرانے خبروں میں سے مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بھی قادر نہیں، عبد القادر. خدا کے برابر کیا؟ خدا کے برابر بھی نہیں. نبی کے برابر کیا؟ نبی کے برابر بھی نہیں. نبی کے صحابی کے برابر کیا؟ نبی کے صحابی کے برابر بھی نہیں. پیروں کے پیر ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے مریدوں کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس مراتب کا کیسا فرق ہے. اور یہ کیسا فارمولہ ہے کہ جو 100 سال کے بعد زندہ ہوا نہیں، مردہ بڑے تو بہت ڈینجر بات ہوں گی. گدھا بھی زندہ ہوا نا،
پرستش کرو پھر مظاہر قدرت کی، جس طرح دوسرے مشرکین کرتے ہیں. ہے نا بعض مشرکین میں ہر چیز خدا، بندہ کون بولے تو انسان اکیلا. گائے خدا، بیل خدا، بھینس خدا، کھلگا خدا، زمین خدا، آسمان خدا، ندیاں نالے پرنالے خدا، کھڈے خدرے خدا، سانپ بچھو سپلک خدا، جھاڑا پتنگے دریائے خدا، چاند خدا، سورج خدا، بندر خدا، سانپ خدا، جھاڑ خدا، پہاڑ خدا، سب خدا. بندہ کون بولے تو انسان اکیلا بندہ. جھاڑ دکھاؤ اس کی پرستش کر دینا، سورج دکھاؤ اس کو پانی چڑھا دینا، آگ دکھی اس کے سامنے سر جھکا دینا، گائے دکھی اس کا پیشاب پی لینا، بندر آیا اس کو بن کھلا دینا، سانپ دکھا اس کو دودھ پلا دینا. جتنے ہیں سب خدا خدا خدا. بندہ کون بولے تو انسان اکیلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ اگر اس طرح عجائبات کے ظہور سے کوئی خدا بننا ہوتا تو کیا یہ بات عقل میں آنے والی بات ہے؟ 100 سال کے بعد سیدنا عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے، بے شک زندہ ہوئے، تو کیا خدا ہیں؟ اب آپ اکیلے زندہ نہیں ہوئے، آپ کا گدھا بھی زندہ ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان دکھا رہا ہے کہ میں ایسا رب بے نیاز ہوں، جب چاہوں تو اپنے نبی کو زندہ کروں، چاہوں تو اپنے نبی کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندگی عطا کروں. میں چاہوں تو نبی کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندگی عطا کر دوں. تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو اس کا ریفرنس قرآن میں موجود ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو عزیزان محترم اس میں کوئی دلیل میں کوئی پختگی نہیں ہے. ویسا بول تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ننیال کے پورے رشتے لگتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے کوئی دادا دادی پھپھو چچا نہیں ہے، لیکن آپ کے نانا ہے باقاعدہ، جن کا نام عمران ہے. قرآن میں ان کے خاندان کے نام سے پورا سورہ موجود ہے حضرت عمران کے. ان کو تو نانا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ ان کو نہ اماں نہ باوا نہ پھپھو نہ چچا نہ خالو نہ مامی نہ دادا نہ نانا. ان کو کیا بولیں گے؟ ان کو ننیال کے پورے رشتے ساری نانا ہے، نانا کا پورا خاندان ہے، اس کا پورا ذکر ہے، انہوں خدا کے بیٹے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس سے پتہ اس بات کا چلتا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے کسی کو پیدا کر دے تو خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا. خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے. میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کے مذہب کی مخالفت کرنے، کسی کی دل شکنی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان قدرت دکھا رہا ہے. 100 سال کے بعد زندہ ہونے والا خدا نہیں ہے. جو پروردگار 100 سال کے مردے کو اپنی قدرت سے زندہ کر دے وہ پروردگار خدا. زندہ ہونے والا خدا نہیں ہے، زندہ کرنے والا خدا ہے. اگر عیسیٰ بن مریم نے مردے کو زندہ کیا، عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کیا، تو مردے کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں. مردے کو زندہ کرنے والا اللہ ہے. سامنے سے وہ نظر آ رہے ہیں، واسطہ وسیلہ بن رہے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ حضور غوث پاک خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، موت و حیات کہ آپ مالک اپنے آپ سے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پیران پیر نبی بھی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ سے افضل ہیں. پھر شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کو عرقان کا مرض ہو جاتا ہے، سفید دودھ کو دیکھ کر پیلا ہے بولتا. کون کیا کریں گے؟ اس کو دودھ دیکھے تو سفید ہے، پیلا ہے بولتا. بعض وہاں کنڈے رہتے، ایک انگلی جو ہے 2 ہے بولتا. ایک کتاب سامنے رکھ 2 کتابیں رکھ کر درد دے رہے ہیں بولتا. ایک مہینے 2 مہینے دکھتے اس کو، کون کیا کریں گے؟ تو عزیزان محترم عزیر علیہ السلام کی خدائی کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. اور پھر حیرت کی بات ہے کہ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ خدا کا بیٹا کبھی مرتا، خدا کو بیٹا ہی نہیں ہے. اگر بیٹا ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ مرتا کیسے، جیتا کیسے؟ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کے بندے کی آ رہی ہے. سیدنا عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے. اب تو بہرحال قرآن مجید میں چونکہ یہ بات بیان ہوئی تو رک کر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. مسیح اللہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، مریم کے بیٹے کا نام ہے. عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے جھوٹ کہا. قالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے جھوٹ کہا. عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو خدا کے بیٹے ہو گئے، غلط بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو خدا کے بیٹے ہو گئے، غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو اپنی قدرت سے مردے کو زندہ کرتا ہے. دیکھیے اب یہاں پر عزیر علیہ السلام کا قصہ سنا، بھی اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سماعت کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب مصطفیٰ یاد کرو. اللہ تعالیٰ جب بھی کہتا ہے وَإِذْ أَلَمْ تَرَى تو کس کو یاد دلا رہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ اس کے بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے، ہم درمیان میں جا کر بیچ میں سن رہے ہیں. خالی بات ہمارے سے کہاں ہو رہی؟ بات تو اپنے حبیب سے وہ فرما رہا ہے. خدا مصطفیٰ سے کلام فرما رہا ہے، مصطفیٰ نے ہم کو اس کلام تک رسائی عطا کی تو ہم سن رہے ہیں. اب جیسا 2 آدمی بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جب کیسا ہوا تھا یاد ہے؟
وہ واقعہ آیا تھا، کیسا بولتے ہیں دیکھیے اب آپ انداز کیسا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، یعنی سرکار کو معلوم ہے پہلے سے یاد دلا رہا ہے کیسا ہوا تھا اس دن، یاد ہے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو. تو فرمایا ابراہیم یقین نہیں ہے تجھے، کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک ایمان ہے، لیکن سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس واسطے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، دیکھ لینا چاہتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ پکڑ لے 4 پرندے، اللہ کی جانب سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے. واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسا کرتا ہے، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حکم میں الہی ہوا ابراہیم کیا تجھے بھروسہ نہیں، ایمان نہیں، یقین نہیں ہے؟ عرض بے شک یقین ہے، لیکن میں دیکھ لینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے دلی اطمینان نصیب ہو جائے. ولیکن لیطمئن قلبی، معلوم ہے دیکھ لینا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلب نصیب ہو جائے. علم الیقین سے معلوم ہے، عین الیقین سے معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو پہلے خوب قریب کر لو اپنے، اس کے بعد چاروں کو ذبح کر دینا، چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور وہ چاروں کا جسم ایک دوسرے سے ملا دو، یعنی اس کا خیمہ خیمہ بنا دو، ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بٹی ہو، 4 پرندوں کا ملا کر ایک خیمہ کر دو. پھر اس کے 4 حصے کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ 4 حصے ہوئے تو ہر حصے میں پورے 4 پرندوں کے اجزاء شامل ہو کے آئے، ایک ایک پہاڑ پر ایک ایک جز لے جا کر رکھو. پھر اس کے بعد ان کو آواز دو، وہ تمہارے حضور دوڑتے ہوئے حاضر ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کون سے پرندے تھے، قرآن میں ذکر تو نہیں، 4 پرندوں کو پکڑنے کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ 4 پرندوں میں ایک تو مرغ تھا، دوسرا مور تھا، تیسرا کبوتر اور چوتھا کوا تھا. مرغ کبوتر اور کوا 4 الگ الگ پرندے. اب آپ دیکھیے مور بالکل الگ جانور ہے اور مرغ بالکل الگ جانور ہے. کبوتر ایک الگ نسل کا، کوا کون سی نسل کا، کبوتر کون سی نسل کا، یعنی بالکل الگ الگ ڈفرینٹ. ایسا بھی نہیں کہ کبوتروں کی 4 ذاتوں کو جمع کرو، ایسا نہیں، ایک دوسرے کی ضد. مرغ ایک چھوٹا پرندہ، اس کے بدلے میں مور ایک بہت بڑا پرندہ، اور کوا اپنے صفات کے اعتبار سے بالکل الگ، کبوتر اپنے صفات کے اعتبار سے بالکل الگ. تو 4 پرندوں کو ملا کر ذبح کر دینے کے بعد ان کا گوشت مکس کرنے کے بعد 4 حصے بنا کر ایک ایک پہاڑ پر، 4 پہاڑوں پر 4 حصے رکھنے کا حکم ہوا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھنا، نام لے کر پکارو، دیکھو کہ ہماری قدرت کا کیسے ظہور ہوتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے پکڑے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مرغ کو پکڑ کر اللہ اس سے ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر، سر رکھے اپنے پاس. مرغ کو پکڑے ذبح کرے، سر رکھے. کبوتر کو، کوے کو ذبح کرے، چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لیے. اور جو گوشت تھا پڑا اکھاڑ کر ان کا گوشت ٹکڑے کر کے 4 کا گوشت ملا کر پورا مکس کر دیا. اچھا، یعنی کہ اب الگ کرنا چاہے تو الگ نہیں کر سکتے، اب کوے کا الگ کرو، کبوتر کا الگ کرو، نہیں کر سکتے. خیمہ بنا کر تکا بوٹی کر دیا، پورا ملا کر خلط ملط فرما دیے. اس کے بعد اس کے 4 حصے کرے، 4 پہاڑوں پر 4 رکھ کر ہے، وہ پہاڑ کے اوپر ایک، وہ پہاڑ کے اوپر ایک، وہ پہاڑ کے اوپر 4 پہاڑوں پر 4 حصے رکھے. اب 4 کے سر یہاں موجود ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پرندے کا نام لے کر پکارتے ہیں. مور آجا، آپ نے بولنے کی دیر ہے، کہہ دیں اب سر تو یہیں سے کیسا بھی بازو رکھا ہوا ہے، اب جسم آنا ہے اس کا. فرمایا کہ مور آجا، بولنے کی دیر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر جو گوشت ایک ساتھ رکھا گیا تھا، اس میں مور کا جتنا گوشت اس پہاڑ پر گیا تھا، بقیہ گوشت سے الگ ہو کر قریب آیا. وہاں سے جتنا گوشت تھا الگ آیا، وہاں سے الگ آیا. 4 پہاڑوں سے الگ الگ ہٹ کر وہ گوشت آیا اور مور کے سر کے قریب آیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اس کی نئی تخلیق ہوئی اور وہ آواز کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. 4 پرندوں کو اس طرح آپ نے آواز دی، کبوتر آ تو کبوتر آیا، کوا آ بولے تو کوا آیا، مرغ آ تو مرغ آیا. یعنی الگ الگ ہو کر وہ گوشت آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پروردگار عالم قیامت کے دن اجزاء کو اس طرح چھانٹ کر الگ کرے گا کہ دنیا کی کوئی مشین اس طرح الگ نہیں کر سکے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ہر انسان اور ہر جاندار کے جسم کے اجزاء کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان لے یقیناً اللہ سب پر غالب بڑا دانا ہے. عزیزان محترم، ہمارے پاس عشاء کی نماز 8:30 بجے ہے. عشاء کی نماز 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، 15 یا 20 منٹ. اب نماز تو بہرحال 8:30 بجے پڑھنا ہے، تو اس واسطے ایک رکوع کی اور میں تکمیل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ اس کے بعد کا جو رکوع ہے اس میں زیادہ وضاحت طلب مضامین نہیں ہے. یہ اس میں ایک ہی مرکزی موضوع بیان ہوا ہے. اب آنے والے رکوع میں اس کی تکمیل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. اس میں ایک ہی مرکزی موضوع بیان ہوا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے. اور سیکنڈ پوائنٹ جس کو بہت اسٹریس کیا گیا ہے اس میں
وہ یہ ہے کہ آدمی جب صدقہ و خیرات کرے تو اخلاص نیت کے ساتھ کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، احسان کرنے کے بعد احسان گنانے کے لیے بری نیتوں کے ساتھ نہ کرے بلکہ اچھی نیت سے کرے تو اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اس بات کو اس کے آنے والے رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قبل اس کے کہ مختصراً مضامین بیان ہو، پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیجیے، پھر اس کے بعد ترجمہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 منٹ کے اندر اس رکوع کے تفصیلی مضامین کی تکمیل ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 پڑھا گیا ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑے علم والا ہے۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چکیل صاف پتھر، حاصل نہ کر سکیں کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال ایسی ہے اس باغ کے جیسی ہے جو بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا مہ تو لایا وہ باغ دگنا پھل، اور نہ برسے اگر اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، اور عالیہ ہو، اسے بڑھاپے میں اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو؟ مطلب یہ کہ کیا وہ پسند نہیں کرتا کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ جل بھن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس رکوع کا مرکزی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور نمبر 2، بڑے ہی تاکید کے ساتھ، بڑے تاکیدی انداز میں یہ بات یہاں پر بیان ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ہرگز احسان نہ جتائے، کرنے کے بعد اپنا احسان گنانا نہ شروع کر دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے اس صدقے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرنا ہے
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صدقہ ہی نہ کرے، اچھی بات کر کے لوگوں کو ٹال دے۔ صدقہ دے کر، تانے مار کر، احسان گنا کر تکلیف دینے سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ ہی نہ کرے۔ ایسا صدقہ دے کر ایسے بری روش اختیار کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ خیرات کی ہی نہ جائے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ارشاد کیا ہوتا ہے، بس انہی مضامین کو یہاں بیان کیا گیا ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ ارشاد دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے، یہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خیرات کرنے والوں کو، اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ایسا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ روپیہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کو 1 روپے کے برابر ثواب نہیں ملتا، اور کم از کم 700 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے، کم از کم، یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی ایک دانہ تھا کہ جس کو زمین میں ڈال دیا گیا تو اس میں 7 بالیں نکلی اور ایک ایک بالے میں 100 دانے آئے، مطلب ہے کہ ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی آخری حد نہیں ہے 700 دانے، اس کے بارے میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 700 گنا ثواب دیا جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ صرف 700، تیرے پاس تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، میری امت کے لیے اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ اب ذکر نہیں ہے 700 یا 7000 یا 70000 یا 7 لاکھ یا 7 کروڑ کا ذکر نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ کتنے گنا زیادہ دیتا ہے وہ عطا کرنے والے پروردگار کو معلوم، اس کی دین میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر دعا مانگی، دوسری مرتبہ آپ نے عرض کیا، رب زد امتی، ہے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ کئی گنا مطلب پھر بھی ایک اندازے سے کئی گنا، 100 گنا، 200 گنا، 1000 گنا، چند گنا، 1 کروڑ گنا بڑے تو اس میں اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینے والا جب تو ہے، تیرے پاس کسی چیز کے لیے کوئی اندازہ، کسی اندازے پر تیری قدرت عاجز نہیں ہوتی، تو پھر اندازے سے کیوں دے رہا ہے؟ رب زد امتی، میری امتیوں کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہو گئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کیا جائے گا۔ وہ کئی گنا بولے تھے، ایک گنتی کی شکل تھی وہاں، تو حکم الہی ہوا کہ بغیر حساب کے ہم انہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ کتنا عطا فرمائیں گے؟ ہم گننا چاہیں تو ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے، اگر ہم امیجن کرنا چاہیں تو ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں معلوم ہوگا، دنیا میں تو آدمی حجابات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا پیسہ ضائع برباد نہیں ہوتا، رائے گا نہیں جاتا، بلکہ اس پر اتنا ملتا ہے کہ دنیا کے کسی بزنس اور دنیا کی کسی تجارت میں آدمی اتنا نفع نہیں کما سکتا جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسیع بخشش والا، جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ خرچ کرتے ہیں پھر احسان جتاتے ہیں، ان کی مذمت شروع ہو رہی ہے یہاں سے، اور بار بار ریپیٹ وہ مضمون لایا جا رہا ہے نا کہ ایک بار بول دیتے تو کافی تھا، بار بار وہی بات تکرارن ذکر میں آ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ کسی ضرورت مند، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو بھول کر بھی زبان پر بات نہیں لانا چاہیے، اور اس کو کبھی احسان گنانا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس بات کو کتنی مرتبہ اور کتنی تکرار کے ساتھ، کیسی تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، تو انہی کے لیے ثواب ہے ان کا، ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں دیتے، کسی کو تانا نہیں مارتے کہ جس سے لینے والے کو تکلیف ہو، تو انہی کے لیے ثواب ہے اللہ کے پاس، اور ان پر نہ کوئی غم ہے نہ خوف۔ ارشاد ہوتا ہے اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حلم والا ہے۔ آدمی کسی کی مدد کرے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، پھر احسان جتائے، اپنے احسانات گنائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت ہی پوری نہ کی جائے۔ ضرورت پوری کر کے صدقہ دے کر احسان گنانے سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ ہی نہ کیا جائے۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش، پھر چھوڑ جائے اسے چکیل صاف پتھر۔ یعنی اسی طرح ریاکار
کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ کیسی آسان مثال ہے، چکنا پتھر ہے جس پر مٹی چکتی نہیں، بالکل چکنا پتھر ہے، اتفاق سے کچھ مٹی اس پر جم گئی ہے، اب اس کے بعد اس پتھر پر ایسی زور کی بارش برسی، ایسی زور کی بارش برسی، اب بتائیے کیا اس چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی بارش برسنے کے بعد باقی رہتی ہے؟ تو جس طرح پتھر پر مٹی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، اسی طرح احسان کرنے کے بعد احسان گنانے والوں کا اجر و ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی چیز ان کے لیے باقی نہیں بچتی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، یعنی جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، تانا نہیں مارتے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اونچے ٹیلے پر ایک باغ ہو اور اس پر ایسا زور کی بارش برسے کہ وہ باغ 2 مرتبہ دگنا پھل لایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ باغ ایسے ٹیلے پر ہے، مثال دیتے ہوئے اگر بارش نہیں برسی تو اس باغ میں پھلوں کو پیدا کرنے کے لیے شبنم کافی ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا بھی خرچ اگر کیا جائے تو وہی تھوڑا خرچ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ جو بری نیت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، گویا چکنے پتھر پہ مٹی جم گئی ہو اور تیز بارش پڑے مٹی باقی نہیں رہی، اسی طرح کوئی ثواب ان کے لیے باقی نہیں ہے۔ اور جو اچھی نیت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اونچے ٹیلے پر ان کا باغ ہو اور اس باغ پر خوب زبردست بارش پڑی اور ان کا باغ دگنا پھل لایا، اور اگر بارش نہیں بھی پڑی تو ان کو نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تو شبنم ہی کافی ہے، یعنی کبھی وہ محروم نہیں رہیں گے کیونکہ ان کی نیت درست ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب اس مضمون کی تکمیل ہو رہی ہے، آخری بات بیان کرتے ہوئے اسی بات کو اب سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور ایک مثال دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب دیکھیے یہاں پر ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب اس وقت بڑھاپے کی حالت میں ہے، مثال ہے یہ، ایسا صحیح بھی نہیں ہوا، مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی ہے بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا ایک باغ ہے کہ اس کے باغ میں خوب کھجور لگتے ہیں، انگور پکتے ہیں اور بہترین ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، پانی کی خوب فراوانی ہے اور خوب کھجور لگ رہے ہیں، انگور لگ رہے ہیں اور کئی قسم کے پھل ہیں اس کے باغ میں، ایسا باغ ہے اس کے پاس، اور بڑھاپے نے اسے آ لیا ہو، یعنی بوڑھا ہو گیا، اور اب ایسی حالت میں جبکہ وہ بوڑھا ہے، اس کو اولاد ہے مگر اولاد کمزور ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ایسے بیٹے ہیں اس کے جو کام ہی نہیں کر سکتے، ایسے مریض، ایسے لاغر کمزور ہیں کہ جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، انہیں بڈھا، اس کے بچے بیمار، کام کرنے کے قابل نہیں۔ اب اس کے پاس ایک باغ ہے کہ اس باغ میں کھجور بھی لگتے ہیں، اس باغ میں انگور بھی لگتے ہیں، طرح طرح کے پھل بھی لگتے ہیں، تو کیا ایسی سچویشن میں ایسا بوڑھا آدمی جس کے بچے کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، یعنی اس کا سہارا ایک ہی باغ ہے جس میں خوب پھل لگتے ہیں، کیا وہ شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ ایک بگولا آ کر اس کے باغ کو جلا ڈالے؟ کیا کوئی بوڑھا آدمی ایسی سچویشن میں کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے باغ کو آگ لگ جائے، اس کا آگ جل کر خاکستر ہو جائے؟ کیا ایسی سچویشن میں رہنے والا بوڑھا کبھی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جب پسند نہیں کرتا تو پھر مثال دے کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اسی طرح تم کو بھی چاہیے کہ تم نے نیکی کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو اجر و ثواب کا جو بہترین باغ تیار کیا ہے، کہیں احسان جتا کر اور تکلیف دہ بات کہہ کے اس باغ کو کہیں آگ نہ لگا دینا۔ اگر آگ لگ جائے اور پورا باغ اگر جل جائے تو آپ مجھے بتائیے کہ بوڑھے کے پاس کیا بچ گیا؟ بوڑھا تو بے سر و سامان رہ گیا۔ تو مثال ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتاتا ہے اس کا بھی ایسا ہی حل ہوتا ہے، گویا اس نے اپنے اجر و ثواب کا ایک بڑا باغ تیار کر لیا مگر احسان جتا کر اس میں ایسی آگ لگائی کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ عزیزان محترم، یہ جو رکوع نمبر 36 ہے اس میں ایک ہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، جیسا کہ آپ نے تفصیلاً سماعت بھی کر لیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ کے راہ میں آدمی جو خرچ کرتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتا بلکہ کئی گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہی ہے، صاحب نصاب ہے تو قربانی بھی ایام نحر میں کرنا واجب ہے، صدقہ فطر دینا ہے عید الفطر کے موقع پر، یہ تو واجبہ صدقات ہیں، لیکن یہاں واجبہ صدقات کے علاوہ نوافل صدقات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی اب زکوٰۃ دے دیے، صدقہ فطر دے دیے، قربانی دے دیے، بس اب 1 روپیہ بھی نہیں نکلے گا، اس کے بعد ایسی عادت نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے بعد نفل صدقات بھی کرتے رہنا چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق۔ یہ نہیں کہ جتنا آپ کے پاس ہے پورا آپ دے دیجیے، ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ جتنا دینا چاہتے ہیں دیجیے، اپنی کمائی میں سے 10%، 5%، 2%، 1% جو دینا چاہتے ہیں دیجیے، مگر دیجیے اور اس یقین کے ساتھ دیجیے کہ یہ رائے گا نہیں ہو رہا ہے بلکہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہاں دینے سے مال صدقہ بنتا ہے۔ صدقہ والے تو اردو زبان میں ایک الگ ہی معنی آتے ہیں کہ بالکل غریب آدمی کے ہاتھ میں
रुपया 2 रुपये 5 10 रुपये रखते हैं तो उसको सदका बोलते हैं। यहाँ पर सदक़े से मुराद हर नेकी का काम, क्या हर वो काम के जिस पर नेकी मिलती हो उसको सदका ही कहा जाता है। यानी मतलब ये कि अपना काम ऐसे, अपना पैसा ऐसे काम में खर्च करना कि जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। खाना खिलाने में आप खर्च कीजिए या इसके अलावा किसी काम में खर्च कीजिए, ऐसे काम में खर्च कीजिए जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिस पर सवाब मिलता है, तो फिर यकीनन वो सदका है। और उसका बेहतरीन मुद्दा ये है कि अगर गरीब रिश्तेदार हों तो सबसे पहले उन पर खर्च किया जाए, उसका ये बेहतरीन मुद्दा है। बड़ी ताकीद के साथ इस्लाम में उसूल बताया गया कि अगर कोई आदमी मालदार है और उसका रिश्तेदार अगर गरीब है तो उसको चाहिए कि पहले अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करे, उनकी ज़रूरतें हों तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करे। यहाँ हाल ये है कि मामू बेचारा कर्ज़ों में डूबा हुआ है और भांजे साहब ले जाकर गैरों में खूब अपने सखावत के जरिया बहा रहे हैं। चिच्चा बेचारा परेशान है और भतीजे साहब ले जाकर पूरे महल्ले में कपड़े बांट कर आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। ये बात तो इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी के रिश्तेदार गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे। बहुत बुरी बात लोगों में यह है कि अपने रिश्तेदारों पर खर्च ही नहीं करना चाहते, गैरों पर खर्च करके खुश होते हैं और रिश्तेदारों पर खर्च नहीं करते। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में बशारत है कि अगर कोई आदमी अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करता है तो उसको सिंगल अमल पर डबल सवाब मिलता है। एक सवाब ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने का मिल जाता है, प्लस अपने खराबतदारों का हक अदा करने का सवाब भी उसको मिल जाता है। यानी अगर किसी के रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब लोग हैं तो उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी खबरगिरी करना चाहिए। यकीनन ये भी सदका है, सदक़ात नाफिला में इसको शामिल रखना चाहिए। इसके अलावा जिस काम में आप अपना पैसा लगाते हैं अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, वो सदका है। और अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि सदका ज़राएगा नहीं जाता, बल्कि उसका अजर सवाब बहुत ज़्यादा पड़ कर आता है। बस शर्त यह है कि एहसान करके आप जताया ना कीजिए। मैं दिया मैं दिया मैं दिया लोगों में बोलते फिरने से बेहतर है अल्लाह ताला फरमा रहा वैसा तेरे को बोलना है तो देने से तेरा नहीं देना अच्छा है। क़ौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ा, अच्छी बात बोल देना और गलती माफ़ कर देना बेहतर है मिन सदक़ा, उस सदक़े से यतबउहा अज़ा, जिसके पीछे दुख पहुँचाया जाए। हम करे तो ये काम हुआ, हम करे तो ये काम हुआ, किसके एहसान करे बाबा नको करो, किसके वास्ते करे? अपनी आखिरत महमूद करने के लिए करे। मैं करा तो क्या हमारे ऊपर खर्जा बाकी था जो उतारे हमारे सामने आकर आप बोल रहे हैं। आदमी जब कोई नेक काम करे अपनी आखिरत के लिए करे और आकर हमारे से बोल रहे हैं, आप ले जाकर अपने बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाए और महल्ले वालों के सामने जाकर बोल रहे हैं कि मैं कमाया तो उन्होंने तो कुछ भी कमा, तेरे घर में कुछ भी कर, मेरे को क्या लेना देना है। तो मतलब ये कि आदमी जब कोई अच्छा काम करे तो उसका एहसान शुमार ना कराए, गिनकर ना बताए कि मैं किया हूँ। बतौर खास सदक़े में चूँकि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है, चूँकि आप एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी किए होते हैं, अगर आप ज़रूरत पूरी करने वाले लोगों के सामने बोलने लगे, उनके पास शादी नहीं हो सकती जी मैं पैसे दिया तो शादी हुई, उनके बाप बाप बीमार थे दवाखाने से निकल नहीं सकते थे, मैं जाकर बिल दिया तो निकले, मेरे सामने उनके बच्चे क्या आ रहे हैं, तुम ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, मैं करा तो इतने दिन ये काम क्यों करे, किसके एहसान को करे। अल्लाह ताला फरमा रहा कि ऐसा सदका कि जिसके पीछे आदमी तकलीफ दे, गुफ्तगू करे, ताने देने लगे, ऐसा नेक काम करने से, ऐसा सदका करने से बेहतर यह है कि वो सदका नहीं करते तो अच्छा था। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला गनी है, हलीम है, बेनियाज है, बड़े हिल्म वाला है। उसके बाद यही मजमून ताकीदन बना हो रहा है कि आदमी जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करे, जब किसी गरीब की मदद करे, किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ दे, तो उसका एहसान ना जताए और उसको तकलीफ, कोई ऐसी बात ना कहे कि जिसको उससे तकलीफ पहुँचे, उसी वक्त सदक़े का सवाब मिलता है। और अगर कोई सदका देने के बाद एहसान जताए या एहसान गिनाए या कोई ऐसी बात कहे जिससे किसी का दिल दुखे और उसको तकलीफ हो, तो ऐसी सूरत में वो सदका देना कोई सवाब नहीं बचता, बल्कि वो पूरा सवाब रायगा जाता है। इबादत करने के बाद, नेकी कमाने के बाद नेकी को बचा के रखना, इसकी भी बड़ी अहमियत है। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, हमको चाहिए कि हस्ब हैसियत हस्ब हिम्मत ज़रूर सदका व खैरात किया करें, अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करते रहा करें। बस आखिरी बात इस ज़मीन में और भी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, रिवायतों से हदीसों से साबित होता है कि जो आदमी खैरात करता है, सदका व खैरात करता है, उसकी बलाएँ दफ़ा होती हैं। अगर कोई सदका व खैरात नहीं करता तो उस पर बलाएँ आती हैं। अगर सदका व खैरात करने की आदत रखता है तो बलाओं से महफूज रहता है। सदका व खैरात करने वाला ये समझता है कि आज मेरे 100 रुपये गए, आज 50 रुपये गए, आज 200 रुपये गए, 500 गए, 1000 गए, 2000 गए, 5000 गए। वो समझता है कि गए कहीं भी नहीं है। एक बला आने वाली अगर होती है उसके बाद, तो बला उस सदक़े के ज़रिए से टल जाती है। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अस-सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा कर देता है। यानी अल्लाह ताला किसी के लिए अपनी सिफत जलाली का इरादा फरमाता है तो जाहिर सी बात है वो तकलीफ़ों में मुब्तला होता है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करने वाली जो चीज़ है वो सदका है।
اب صدقے کی بات جب نکلتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بھاری رقم دی جائے تو ہی صدقہ ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی رقم بھی صدقہ ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ 100-200 روپے دیں تو بھی ثواب ہے، بلکہ اگر 1 روپیہ 2 روپیے بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بھی یقیناً صدقہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو رائے گا نہیں جائے گی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نفل صدقات کی عادت ڈالیں، اس میں ہمارا خود اپنا فائدہ ہے کہ دنیا میں بلائیں دفع ہوتی ہیں اور آخرت میں بے پایا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مرضی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے تو وہ ضرورت مندوں کی ضرورت میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ، جتنا اس کا ارادہ ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے اور جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی خواہش ہے، جتنی اس کی ہمت ہے، خرچ کیا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اعلان سماعت کیجیے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ